قرآن پاک کا نزول لیلۃ مبارکہ میں، تو یہاں جو لیلۃ مبارکہ نا، یہ وہی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سال لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اس کی عبادت کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور پھر اس میں ہم کیا دعا مانگیں گے؟ سب مل کر مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آمین۔ تو آئیے ذرا ایک دفعہ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ یہ رات بعض لوگ اس کو شعبان کی 15ویں رات پہ قیاس کر لیتے ہیں، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ فیصلوں کی رات ہے۔ اب ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سال کی لیلۃ القدر میں یہ فیصلہ فرما دینا کہ میں قرآن کا کورس شروع بھی کروں اور پورا بھی کروں، اور اگر میں نے پچھلے سالوں کا کوئی شروع کر کے چھوڑا ہوا ہے تو میں واپس اسی پہ چلی جاؤں۔ مانگے ذرا، اپنی دوستوں کے لیے مانگے، بیٹیوں کے لیے مانگے، بیٹوں کے لیے مانگے، تڑپیے۔ کیا بغیر قرآن پڑھے سیکھے سمجھے دنیا سے جائیں گے؟ آپ نے تو زندگی کی شرینی لی ہی نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک وہ جو شیرہ سے نہیں بنا لیتے چینی کو پکا کر، چاشنی سے کچھ، آپ دیکھو کتنا میٹھا ہوتا ہے، ایک چمچ بھی ڈال دیں تو ہو سکتا ہے پورا گلاس میٹھا ہو جائے۔ زندگی قرآن کے ساتھ جڑنے کے بعد ایسی میٹھی ہو جاتی ہے، کوئی غم کوئی خوف آپ کی زندگی میں رہتا ہی نہیں۔ آتا ہوگا تو آپ کو کوئی نہیں پتا چلتا، آپ کسی اور ہی ترنگ میں تھے، آپ کا کوئی ایک اور ہی رنگ تھا جینے کا۔ اور اگر آپ واقعی دنیا کے دکھوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے گھبرائے ہوئے نا، تو ان کے لیے ہی قرآن کے قریب آ کر دیکھیے۔ جنت کا اور جہنم کا اور ثواب اور حساب کا معاملہ تو الگ ہے، وہ تو ہوگا۔ پہلے آپ کی دنیا جنت بنے گی، پھر آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اصلی جنت میں داخل کریں گے، اور اللہ آپ سب کو جنت میں داخل کرے۔